بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صف درست فرما رہے تھے۔ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے جاتے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں اور نمازیوں کے درمیان بالکل ہلا نہیں رہا اور سب کے سامنے مل چکے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی عادت تھی کہ صبح نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی گئی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ آور ہوا جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑ میں آ چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور تک کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ اکثر امام صاحب سے نماز کے دوران کوئی بھول ہو جائے تو پیچھے کھڑے نمازی سبحان اللہ کہہ کر ان کا دھیان واپس لاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد اس واقعہ کا علم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ باہر گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو الفیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خارج کریں، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ میں نے اسے نیکی کی دعوت دی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ بھلائی کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے اتنی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زخم جلد ٹھیک فرما دے گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور سے بنی کوئی چیز پلائی گئی لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔
پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا، کیونکہ آپ کا زخم بہت گہرا تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ اکرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر ہوا اور محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے باکفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا لباس ٹہنوں سے ذرا نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلا لو۔ جب وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹہنوں سے ذرا اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان پاکیزہ ہستیوں کی تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ الحمدللہ، مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو آپ کو مسجد نبوی میں لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ یکم محرم الحرام تھی۔